أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. آج آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 تلاوت کیا گیا اور آیت نمبر 23 کا ایک جملہ اور ایک حصہ بیان وہ پڑھا گیا ہے، تلاوت کیا گیا ہے. پوری آیت باقی ہے 23ویں کی، اس کی تفسیر کل ہوگی انشاءاللہ. آج جو یہ آیت پڑھا گیا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تو تم بدنام اور ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے. اور جو 23 نمبر کی آیت ہے اس کا جو ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آیت میں شرک سے منع کیا ہے اور دوسری آیت میں جو ہے توحید کا اقرار کروایا ہے. اب توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شرک کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا جاننا، اکیلا ماننا کہ وہ اکیلا ہے، اور اس کی جو صفات ہے اس میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ہے توحید. اور شرک اس کی ضد ہے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہے یا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی حصہ دار ہے، یہ شرک ہے. جیسے مثال کے طور پہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریک ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیسرا خدا جو ہے حضرت عیسیٰ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ شرک فی الذات ہے، یہ سراسر حرام ہے. یہ جو بھی کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں بہت سے لوگ جو ہے دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سنتے ہیں اسی طریقے سے کسی نبی کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ بھی ایسے ہی سنتا ہے، یہ شرک ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اتنا ہی علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے، اور اتنا ہی علم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو یہ صفت علم میں لوگوں نے دوسروں کو اللہ کے برابر کر دیا. اللہ کی جو صفت علم ہے نا اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا. تو یہ جو ہے شرک فی العلم ہے جو حرام ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتے ہیں وہ دوسرا اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے باخبر نہ کر دے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس سے باخبر نہ کر دے. یعنی دوسروں کے پاس اگر غیب کا علم آتا بھی ہے تو وہ اللہ کے
بتانے سے آتا ہے، اللہ کے خبر دینے سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے نا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیویوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک پلان طے کیا۔ اب اس پلان کے بارے میں علماء مختلف ہیں، بہرحال جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنی ایک بیوی کے ہاں روزانہ عصر کے بعد جاتے اور شہد کا شربت پیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج وہاں سے جو ہے شربت پی کر نکلیں گے، ہم لوگوں کے پاس آئیں گے تو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے ایک خاص قسم کی بو آ رہی ہے، ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ جو شہد کا شربت پیتے تھے اپنی ایک بیوی کے ہاں، اس کو نہ پینے کا عہد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ تحریم نازل فرمائی اور اس کی شروعات یہیں سے ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ کیسی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نے ان چیزوں کو کیوں حرام کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، اور یہ بھی آپ نے جو حرام کیا ہے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ حلال چیزوں کو تبتغی مرضات ازواجک، اپنی دیگر بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے۔ بہرحال اس معاملے نے کافی طول پکڑا تو ان لوگوں تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ جو باتیں کیا کرتی تھی وہ ان باتوں کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آ کر دے دیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا بھی کہ من انباک ھذا، کہ اے نبی آپ کو یہ باتیں آخر کون بتاتا ہے، کون بتاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبأنی الخبیر، مجھ کو خبر دینے والا خبر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی کو اپنی بیوی کی بھی باتیں اس وقت تک نہیں پتہ چل سکتی ہیں جو انہی کے گھر میں رہتی ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا نہ دے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والا مسلمان یہ سمجھ جائے کہ نبی کو صرف اتنی ہی باتوں کی خبر ہوتی ہے جتنی ان کو ان کا رب بتاتا ہے، نبأنی الخبیر۔ پھر قرآن میں ان دونوں بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنبیہ بھی کی کہ ان تتوبا الی اللہ، کہ تم لوگ توبہ کر لو۔ ہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیجئے ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، یعنی اگر اللہ تعالی کی مدد کسی کے ساتھ نہ ہو تو وہ کبھی بھی دوسرے کی مدد سے کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی ان کی بیویوں کے پاس کہ کہہ دو کہ نبی کا مددگار اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام ہے اور سارے نیک مومنین ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی کسی اور کو کسی معاملے میں مددگار سمجھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور وہ مشرک ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ہی ان کا مولا ہے۔ قرآن میں ہے نعم المولا و نعم النصیر،
کہ بہترین مولا اللہ ہے اور بہترین مددگار وہی ہے۔ قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے ختم پہ کہ انت مولانا، کہ آپ ہمارے جو ہے مولا ہیں۔ مولا کے معنی ہوتا ہے مالک کے، آقا کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہم لوگوں کو جو مولانا کہا جاتا ہے وہ دوسرے معنی میں کہا جاتا ہے، وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین کی کچھ باتیں جانتے ہیں، سمجھے آپ؟ عالم کے معنی میں وہ مولانا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو مولانا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا آقا، میرا مالک اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو وما لکم من نصیر، تو پھر دنیا میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سمجھ لیجیے۔ اور یہ بات سب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مومن بھی سمجھتا ہے یہ بات غیر مومن بھی سمجھتا ہے کہ آخر میں مدد کے لیے انسان اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ کسی کا کوئی مقدمہ ہے، کسی نے زمین ہڑپ لیا، کسی نے اس کو پرموشن نہیں دیا ہے، کسی نے اس کا جو ہے جو پیسہ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ ملتا ہے روک لیا، تو وہ جاتا ہے لوور کورٹ، پھر ہائی کورٹ جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ جاتا ہے، اور اس کو کہیں بھی جو ہے مطلب مدد نہیں ملتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اوپر تو مل جائے گا۔ تو وہ جو کہتا ہے اوپر مل جائے گا، یہی ہے عقیدہ اللہ کا، جو بھی کہے۔ بہت سے لوگ سپریم کورٹ سے مایوس ہو جاتے ہیں اپنے فیصلوں میں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ غلط ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس آدمی کے ساتھ غلط ہوا، اب اس کے پاس کوئی دستاویز نہ ہوں گے، یا اس کے وکیل نے صحیح سے لڑا نہ ہو، جو بھی وجہ ہو، تو جب ایسی صورتحال کسی بھی انسان کو پیش آتی ہے تو وہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ ایک عدالت اور بھی ہے، وہاں ملے گا انصاف۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے دل میں کسی بھی طرح کا عقیدہ ہو، آخر میں تو وہ یہ کہتا ہی ہے کہ اصل اللہ ہے۔ قرآن میں صاف صاف ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ایسی بے شمار رہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہو۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں آج خاص طور پہ کہ شرک کیوں نہ کرے انسان، شرک کیوں نہیں کرنا چاہیے، شرک کرنا کیوں حرام ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہی سمجھیے آپ کہ جو اللہ جانتا ہے وہ انسان نہیں جانتا، اس لیے انسان کے لیے شرک کرنا کیا ہوا؟ حرام ہوا۔ انسان دنیا میں جتنا بے بس ہے، آپ یقین مانیے کہ کوئی اتنا بے بس نہیں ہے۔ کس چیز پہ انسان اکڑتا ہے بتائیے آپ؟ آنکھ کی روشنی اس کی بہت اچھی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھ کی روشنیاں یا تو کم ہو رہی ہیں یا ختم ہو گئی۔ انسان کو اس بات پہ ناز ہے کہ وہ جو ہے کان سے بہت اچھا سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو بہرا کر دیں، جب چاہیں اندھا کر دیں۔ اس کو اپنے بولنے پہ بڑا ناز ہے کہ ہم بڑا اچھا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو گونگا کر دیں۔ انسان کو اپنے بازو پہ دونوں بہت ناز ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیکار کر دے، لولا کر دے۔ انسان کو اپنی ٹانگ پہ ناز ہے،
سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی پوری باڈی پر صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں نا، یہ کیوں حرام ہے؟ اسی لیے حرام ہے کہ وہ اس کی باڈی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے۔ وہ جو زندگی ہے نا، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی انسان اپنی ایک انگلی بھی کاٹ کے بیچ نہیں سکتا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انگلی اس کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ تو شرک اسی لیے حرام ہے کہ سب کچھ تو اس کا ہے، تمہارا کیا ہے؟ تمہاری اس میں ملکیت نہیں ہے۔ اور شرک اس لیے بھی حرام ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے سوا دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیے کہ آسمان کوئی بنا سکتا ہے؟ اتنی ترقی سائنس نے کر لی ہے، اور کتنا بڑا آسمان ہے، کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ذرا آپ بتائیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آسمان کا ایک نمونہ ہی کوئی بنا دے، چھوٹا سا بنا کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے 7 آسمان تہ بتہ ایک کے اوپر ایک بنایا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی ہو تلاش کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر کرتین، اپنی نگاہ کو جتنی مرتبہ چاہو دوڑاتے رہو، جس کو کہتے ہیں ریسرچ کرنا، ریسرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم افسردہ اور غمزدہ اور تمہاری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر لوٹے گی۔ ذلیل و خوار کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں کوئی کمی تلاش کر رہے تھے اور تم کو وہ کمی ملی نہیں۔ تو جب اس نے ایسا آسمان بنایا ہے جو کوئی نہیں بنا سکتا، تو عبادت کے لائق تو وہی ہے نا۔ اور اس نے ایسی زمین بنائی ہے، زمین کا یہ ایک ٹکڑا کوئی بنا کر دکھا دے، کیسی زبردست زمین بنائی ہے، کہیں سخت ہے، کہیں جو ہے نرم ہے، کہیں اس میں دریا ہے، کہیں کنواں ہے، کہیں پانی کا چشمہ ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، کہیں ریتیلی ہے اور کہیں جو ہے تری ہے، کہیں خشکی ہے۔ عجیب و غریب انداز ہے پوری زمین کا، آپ جائزہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، تم میری عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو، اس لیے کہ ہم ہی نے تو تم کو بنایا ہے اور تم سے پہلے آباء و اجداد کو بنایا ہے، اور ہم ہی نے تمہارے لیے زمین بنایا ہے۔ بچھونا آج بھی دیکھیے، آج بھی پوری دنیا میں زمین ایک طرح کا بستر ہے۔ انسان اگر اس کو کوئی ایک چادر بھی نہ ملے تو وہ سو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ فرش ہے، یہاں پہ لوگ سو جاتے ہیں، نہ قالین ہے، نہ چادر ہے، کچھ نہیں ہے۔ پلیٹ فارم پہ سو جاتے ہیں، پہاڑوں پہ سو جاتے ہیں، کھیت میں سو جاتے ہیں، تو زمین بچھونا ہی تو ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ہم لوگ گھر بناتے ہیں، چھت بناتے ہیں، لیکن آج بھی دنیا میں کتنے کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی چھت وہی اللہ کا آسمان ہے، وہی اللہ کا آسمان ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسماء بناء، اور پھر یہ بھی تو اللہ ہی کی شان ہے نا کہ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے اور اس سے طرح طرح کا رزق انسانوں کے لیے بناتا ہے۔ کتنی سبزیاں ہیں اللہ اکبر جو انسان سوچ نہیں سکتا، گننے پہ آئے تو سبزیوں کے سارے نام گن نہیں سکتا ہے، ہمیں تو 4 ہی 6 کے نام معلوم ہے۔ ایسے ہی کتنے پھل ہیں جس سے انسان آج بھی ناواقف ہے، آج بھی ناواقف ہے۔
آج ہی ہم کو ایک صاحب نے جو ہے صبح صبح ایک مولانا صاحب نے ایک واٹس ایپ پہ جو ہے وہ دیا، ایک میسج دیا انہوں نے، وہ یہاں تھے صبح فجر میں، تو اس میں جو ہے لکھا ہوا تھا کہ ایک پھل ہے جو کینو سے جو ہے بڑا ہوتا ہے، اور گھٹنے کا کیسا بھی درد ہو وہ سب اس سے ختم ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کا وہ بتایا تھا کہ اس کا حلوہ بنا کے اگر کھائیں، تو وہ پھل ہم نے پہلی بار سنا۔ اس کو جو ہے پھل کو بل پتھر بھی بولتے ہیں اور فروٹ بھی بولتے ہیں، تو آج ہم نے پہلی بار سنا۔ ایسے کتنے پھل ہیں جو ہماری آپ کی نگاہوں سے کیا ہے، اجھل ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت تو ہے ان پھلوں کو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کے لائق میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ہے جو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے؟ ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، پوری کائنات جمع ہو جائے اور ایک مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی۔ مچھر مارنے کی دوا تو بہت آ گئی ہے، کوئی دوا مچھر بنانے کی بنائے تب تو کمال ہے۔ قدرت کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ تو سب سکتے ہیں، لیکن قدرت کی بنائی ہوئی چیز جیسی کوئی چیز بنا کر تو دکھائے، تب وہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ عبادت کے لائق ہو۔ تو جب کسی چیز میں اللہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب انسان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں یاد آتا ہے، صرف اللہ۔ اور بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل پر، دریاؤں اور سمندروں کے کنارے پر اگر کوئی لاتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے کیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے اپنی توحید کی اور اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آپ بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے ذرا پوچھئے کہ یہ جو دنیا بھر میں پانی کے چشمے پھیلے ہوئے ہیں، اگر ان پانی کے چشموں کو اور سمندروں کو اللہ کی ذات خشک کر دے، سکھا دے، تو کوئی ہے ان پانی کو جاری کرنے والا؟ کوئی ہو تو بتائیں۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو بتائیں اس وقت پوری دنیا میں سارے کنٹری کے لوگوں کو جو سب سے بڑی دقت پیش آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ زمین کے نیچے سے پانی ختم ہو رہا ہے۔ زمین کے نیچے سے پانی ختم ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ پوری دنیا پریشان ہے۔ اور پانی کو زمین کے نیچے سے ختم کرتے ہیں اللہ، اور زمین کے نیچے سے پانی لے آتے ہیں کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی سوتے کو، کسی چشمے کو بند کر دیں تو کوئی اس کو لانے والا نہیں۔ دیکھیے ہم لوگ ایک زمانے سے جو ہے آسمان پر دیکھ رہے ہیں کہ پرندے اڑتے ہیں ہواؤں میں، لیکن کبھی سوچا نہیں ہم نے کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، یہ جو پرندے ہواؤں میں، خلاؤں میں قلا بازیاں کھاتے ہیں اور اڑتے ہیں، تو ان کو ہواؤں میں اور زمین و آسمان کی خلاؤں میں کون روکتا ہے؟ کون روکے ہوئے ہے؟ کون تھامے ہوئے ہے؟ کیا پرندوں کو اتنا شعور ہے؟ اگر پرندوں میں اتنی قابلیت ہوتی تو اس سے کہیں بڑا عقل مند تو انسان ہے نا، وہ بھی اڑ کے دکھا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، صرف رحمان ہی ان کو روکے ہے ہواؤں میں۔ زمین و آسمان کے درمیان یہ پرندے اللہ کے فضل سے اڑتے ہیں اور اللہ ہی کے فضل سے زمین پر اترتے ہیں، پھر زمین سے اوپر کو جاتے ہیں۔
اگر وہ نہ چاہے، اگر ہم لوگ چاہیں تو اڑ لیں گے، نہیں اڑ پائیں گے۔ ہاں، حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ بندے کو کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک پیر آپ اٹھائیے۔ سوال کرنے والے سے کہا کہ ایک پیر اٹھائیے، تو اس نے اٹھا لیا کھٹ سے۔ پھر اس سے حضرت علی نے فرمایا کہ اس پیر کو زمین پہ نہ رکھو، دوسرا اٹھا کے دکھاؤ۔ سمجھے آپ؟ تو کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا بس ہر انسان کو اتنا ہی اختیار ہے کہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر بندے کو مرنے کا اختیار دے دیا جائے تو کون بندہ ہے جو کہے کہ ہم مریں گے؟ کوئی ہے جو کہے ہم مریں گے؟ نہیں کہ۔ اور یہ موتی ہی سے اللہ کو انسان پہچان لے، موتی ہی سے اللہ کو انسان پہچان لے کہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ اور پہلوان دنیا میں آئے اور صحت مند، لیکن موت کا گھونٹ پی کر ہی دنیا سے گئے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضرت جبرائیل پہ بھی موت طاری ہوگی، اور وہ جو سب کی روح قبض کرتے ہیں نا حضرت اسرائیل، وہ بھی مریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب سب کی روح قبض کروا لیں گے تو حضرت اسرائیل سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی باقی ہے اب؟ تو حضرت اسرائیل کہیں گے سب مر چکے ہیں، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی روح خود قبض کریں گے، حکم دیں گے مت، مر جاؤ، فیمت، تو وہ انتقال کر جائیں گے۔ ہاں، تو جو سب کی روح قبض کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کو اگر سمجھنا ہے تو اس سے بھی سمجھ لیجئے، آپ اس سے بھی سمجھ لیجئے کہ انسان کہتا ہے جان جان، روح روح، زندگی زندگی، لیکن جتنے یہ روح کہنے والے اور جان اور زندگی کہنے والے ہیں، یہ دکھا دیں کہاں ہے جان کہاں ہے روح؟ سمجھے آپ؟ ابھی ہماری والدہ کا انتقال ہوا، وفات پا گئی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سب دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے انتقال ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بتا بھی رہے تھے کہ اب اتنی دیر کی مہمان ہے، لیکن روح نکلی، کیسے نکلی، کب نکلی، کچھ دکھنے میں تھوڑی نہیں آئی۔ یہ اللہ کو پہچاننا ہے تو ایسے ہی پہچان لیں۔ پوری ڈاکٹروں کی ٹیم لگی رہتی ہے کہ اس کو بچا لے، مریض کو، پیشنٹ کو بچا لے۔ بڑے بھائی ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جو بڑے لوگ مرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر لگے رہتے ہیں، لیکن انہی ڈاکٹروں کے جتھے اور ٹیم کے سامنے اور ان کے آلات اور ان کی ٹیکنالوجی کے سامنے ہی روح ان کی نکل جاتی ہے، ان کی روح۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آج تک اس راز کو بھی کوئی نہیں جان سکا۔ تو انسان اللہ کی عبادت نہ کرے تو کس کی کرے؟ اس لیے اللہ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی زبان سے جب یہ سننے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھئے، جب ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو جا کے پوچھئے کہ بھائی یہ لڑکا کیسے پیدا ہوا، تو کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، دعا کرایا تھا۔ سمجھے آپ؟ تو اس لیے لڑکا ہو گیا۔ اور جب ان کے ہاں پوچھئے لڑکی کیسے ہوئی تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تو لڑکا اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا ہے، اور لڑکی کس کی مرضی سے ہوئی؟ اللہ کی مرضی سے۔ جب ان کا بیمار اچھا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر اور فلاں اسپتال بڑا اچھا تھا اور ڈاکٹر نے بڑا اچھا علاج کیا۔ اور جب ان سے پوچھئے کہ تمہارا مریض اچھا نہیں ہوا، یوں ہی آ گیا گھر، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، یعنی بیمار واپس آیا تو اللہ کی مرضی سے، اور اچھا ہو کر آیا تو ڈاکٹر کی مرضی سے۔ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟
سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے بہت سے جملے ہیں جو ہم لوگوں کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہوئی اور کسی نے اگر یہ کہا کہ بارش ہوئی ہے ستاروں کی وجہ سے تو وہ میری ملت سے خارج ہو گیا، اور اگر کسی نے کہا کہ بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے تو وہ مومن ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی باتوں میں ہر وقت یہ ضرور ملانا چاہیے کہ جو ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ذریعہ ہیں لیکن اصل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کی مثال بہت آسان ہے، اب تو آن لائن کا سسٹم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے ڈاکیا کا سسٹم تھا۔ ہمارے والد صاحب سعودی عرب میں رہتے تھے تو اس زمانے میں ڈراف آتا تھا، تو ڈاکیا لے کے آتا تھا، جو تھا 5-10 ہزار کا ڈراف رہتا تھا۔ تو اب وہ جو ڈاکیا ڈراف لے کر آتا تھا تو اس کو جو ہے خوشی میں، چونکہ وہ ذریعہ تھا لانے کا، تو 50 یا 100 روپے ہماری والدہ اس کو دیتی تھی۔ تو اب اگر ہمارے گھر والے اور سب لوگ یہ سمجھیں کہ یہ پیسہ دینے والا کون ہے؟ ڈاکیا ہے، تو یہ والد صاحب کے اکرام میں بڑی خیانت ہوگی، کیونکہ پیسہ تو ان کا انہوں نے بھیجا ہے۔ اور اس سے آگے کا عقیدہ یہ ہے کہ والد صاحب کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے بھجوایا۔ سمجھے آپ؟ کمائی اور تجارت اور بزنس اور زراعت اور صنعت سب کچھ کیا ہے؟ سب ذرائع ہیں، سب روزی کے ذرائع ہیں، لیکن رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ کسی کی روزی کا دروازہ بند کر دے تو پوری دنیا کی طاقت مل کے اس دروازے کو کھول نہیں سکتی، اور اگر وہ اپنی قدرت سے کسی پر روزی کے دروازے کو کھول دے اس کے دہانے کو، تو پوری دنیا کی طاقت مل کر جو ہے اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی، نہیں بند کر سکتی۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لَهُ لِفَضْلِهِ۔ قرآن کی آیت ہے، اگر وہ بارش برسانے پر آ جائے تو بارش کو زمین پر اترنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ بارش برسانا بند کر دے تو کوئی بارش کو جاری نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اسی سے کیا کرے؟ دعا مانگے۔ اس لیے یہ توحید اور شرک کا جو بیان ہے یہ بہت طویل ہے اور یہ بہت پرلطف ہوتا ہے، اور توحید کی باتوں کو سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور شرک کے کیا کہتے ہیں بیان کو بھی سننا اور پڑھنا چاہیے تاکہ شرک سے بچے، اور شرک سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تقرب حاصل ہوتا ہے، اور شرک سے تو بچنا فرض ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی ہم زندگی میں شرک سے کیا رہا کرے؟ دور رہا کرے۔ ہاں، صحابہ نے شرک کا تو بالکل خاتمہ ہی کر دیا تھا پوری دنیا سے، ہاں پوری دنیا سے، یعنی انہوں نے ایسی جد و جہد کی تھی، ایسی محنت کی تھی کہ گویا شرک نظر ہی نہیں آتا تھا کہیں، ہوگا کہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا شرک سے خالی ہو، لیکن انہوں نے توحید کا بول بالا کر دیا تھا وہ اکثر دنیا کے حصے پر۔ اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی توحید کے سلسلے میں محنت کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں ایمان کی محنت، اور اس ایمان کی محنت کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، وقت لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شرک جیسے گناہوں سے بچائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا